کراچی سے خبر بہت زیادہ نیوز میں آ رہی ہے اور مسلسل اس خبر کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے، دعا زہرا کے حوالے سے، اور کچھ اور بھی اسی طرح کے کیسز دکھائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہاں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ان تمام والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے گھر ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں موجود ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم اس لڑکی کو یا باہر کے ان عوامل کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جن کا اس میں بہت ہی کم تعلق اور لینا دینا ہوتا ہے۔ دعا زہرا کے بارے میں جتنی بھی ہسٹری اب تک میں نے پڑھی اور جو بھی خبروں میں اب تک سنا کہ شاید اس نے نکاح کر لیا ہے اور اس کا انٹرویو بھی کوئی آیا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری نیوز جو ہیں وہ دیگر چینلز پہ چل رہی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ اکثر ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لڑکی کہاں ہے یا کون لے کے گیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی جانے کی وجہ کیا تھی۔ جانے کی جو وجہ ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مارنے اور مرنے پہ اتر آتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ خود کا ایمان بھی خراب ہو اور دوسرے کا بھی۔ ان تمام تر معاملات سے بچنے کا ایک بہت ہی بہتر راستہ یہ ہے کہ گھروں میں جن والدین کے پاس فون ہے وہ اپنی اولاد کو اس صورت میں فون دیں کہ جب وہ ان کی نظروں کے سامنے رہ کر بات کریں۔ کسی بھی رشتہ دار سے بات کرنی ہے اپنے والدین کے سامنے رہ کر بات کریں، اور والدین ان سے موبائل کو چھینے نہیں۔ جب انسان کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے نا تو وہ اس چیز کے پیچھے مزید شدت سے جاتا ہے، اور جب وہ مزید شدت کے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس سے بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، اور اگر دیں تو اپنی نظروں کے سامنے دیں اور ان کو منع نہ کریں موبائل دینے سے۔ اگر آپ ایک طرف موبائل چھپائیں گے تو 70 راستے نکلتے ہیں موبائل خریدنے کے، لینے کے اور یوز کرنے کے۔ انٹرنیٹ بھی ہے، دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ نئی جنریشن ہے، بہت سارے راستے نکلتے ہیں۔ راستے نہ بھی نکلتے ہو تو جو لوگ ورگلا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو جو میں نے آپ کو بتائی کہ موبائل فون زبردستی اور جبراً نہ چھینیں، اور جو بھی بات کرنی ہو اپنے سامنے بات کروائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ جو کام آپ کا سمجھانا کر سکتا ہے نا، وہ کام آپ کا موبائل چھیننا نہیں کر سکتا۔ اب تک جتنے بھی معاملات پیش آئے ہیں پوری دنیا میں، جو بھی لڑکیاں گھروں سے بھاگی ہیں، جو بھی معاملات ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر 80 سے 90% تعلق فون کا رہا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنے گھر کی عزت کو بچا سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں شام کے وقت، رات کے وقت، اور اپنا بھی موبائل رکھ دیں اور بچوں سے بھی موبائل لے کے رکھ دیں۔ ان سے بات چیت کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر بچی بالغ ہو گئی ہے یا لڑکا بالغ ہو گیا ہے تو اس کی بات کو سمجھیں
اس کی بات کو اس کو پوچھیں، اور اگر کوئی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے تو اسے سمجھائیں اور دیکھیں کہ واقعی میں جس جگہ یہ شادی کرنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے وہ جگہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ جگہ صحیح ہے اور واقعی میں وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سنت بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹے سے پوچھیں کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں ہے، اسے یہ رشتہ ٹھیک لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ کیونکہ ہم بھیڑ بکریوں کا سودا تو نہیں کر رہے نا، ہم انسان کو انسان کے ساتھ بسنے کی ایک تلقین کر رہے ہیں، انسان کو انسان کے ساتھ آگے بڑھنے کی ایک تلقین کر رہے ہیں، ساتھ رہنے کی ایک تلقین کر رہے ہیں، ایک سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں اپنی اولادوں سے یہ حق کو چھینیں؟ جن گھرانوں میں یہ حق چھینے جاتے ہیں وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی خواتین بھاگ جاتی ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی لڑکے کو یا لڑکی کو یا ایون کوئی بھی چیز ہو، ایک جانور کو بھی اگر آپ قید کر کے رکھیں گے تو وہ بھی مینٹلی ٹارچر ہوگا اور پاگل ہو جائے گا، اور یا تو اگر کوئی ایسا جانور ہوگا وہ آپ کو کاٹ لے گا، اگر اڑنے والا جانور ہوگا تو اڑ جائے گا۔ سیم اسی طرح سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ جب اولاد بڑی ہو جائے تو اسے دوست بنا لیا جاتا ہے، جب اولاد دوست بن جاتی ہے تو اسے سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے، دوست سے بات شیئر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو اس میں حل نظر آئے گا۔ اپنی فیملی کے ساتھ وقت کو اسپینڈ کریں، وقت گزاریں اور سمجھائیں، مختلف مثالیں دے کے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، ان کی بات کو سمجھیں اور اس پہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ان کو بیجا بلا وجہ مت سنائیں یا مت ماریں، اس طرح آپ کی اولاد ڈھیٹ بھی ہو جائے گی اور وہ کسی قابل بھی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے، اور جن والدین کے ساتھ یہ ثانیہ گزرتا ہے ان سے پوچھے کوئی جا کر کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں جو عزتیں ہیں ان کو محفوظ رکھے اور ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جو لوگ بھی ورغلاتے ہیں اے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔